اظہار نہ کرے تو تحفہ دینے والے کو یقیناً اس بات سے، اس رویے سے ایک طرح کا دکھ پہنچتا ہے، ایک طرح کی اس کی طبیعت میں ملال آتا ہے۔ یہ انسانوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اب اس کو بغیر تمثیل کے یوں سوچیں کہ رب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اپنے محبوب کی امت کو تحفہ عطا کرے، اور امت اس کی قدر کرنے کی بجائے خواب غفلت میں سوئی رہے، اور اس کی جو قدر تھی، جو اس کی قیمت تھی، اور جو اس کا مول دینا چاہیے تھا امت کو، وہ نہ دے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب کیسا ناراض ہوتا ہوگا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو اس کیفیت میں اس رات کی فضیلت کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور جب اس رات کی فضیلت سمجھ میں آ جائے تو پھر اس رات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر خواہش کا بیدار ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب خواہش اس رات کو پا لینے، اس رات کو حاصل کر لینے کی بیدار ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنے کے ایک ایک لمحے پر اللہ نے ہزاروں لاکھوں ثواب رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ بھی عمل مختصر سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک مختصر عمل کی بدولت، اس لیے کہ اسے نسبت ہو گئی ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس تحفہ پاک سے، کہ جس تحفے کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری کی پوری صورتیں نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ سورۃ القدر جو ہے، اس کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں، اور بڑی مختصر سی تفسیر ہے، مفسرین نے جو تحریر فرمائی حضرت ابن عباس سے لے کر سیدی امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، تفسیر اتنی آسان ہے، اتنی عام فہم ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ اس کو سمجھنے کی طرف نہ آئے تو جیسے وقت گزر گیا ہم بھی گزار دیں، جیسے ٹائم پاس ہو گیا اسی طرح اس رات کو بھی پاس کر دیں، اور بے دھیانی میں کوئی کشش پیدا نہ ہو، کوئی بندے کے دل میں اس کے لیے طلب پیدا نہ ہو کہ میں کسی طرح اس رات کو حاصل کر لوں، کسی طرح اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر لوں۔ اگر یہ طلب پیدا نہ ہو تو اس کے لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ اگر کوئی شخص اس رات کی فضیلت کو نہ پا سکا، محروم رہ گیا، اس رات کو حاصل نہ کر سکا، اس رات کو حاصل کرنے کی طلب نہ پیدا کر سکا، اس کے لیے کوشش نہ کر سکا، اس رات کی قدر نہ کر سکا، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہ شخص ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے پلے خیر باقی رہتی نہیں، اب وہ میرا سراپا شر بن جاتا ہے۔ تو اس رات کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمانے طیب سے بخوبی کیا جا سکتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور فرمایا جس کے مقدر میں اللہ نے پکی بدبختی لکھ دی ہے، محرومیت لکھ دی ہے، وہی بندہ ایسا ہے جو اس رات کے لیے اپنے آپ کو کوشاں نہیں کرتا، اس رات کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا، وگرنہ جس کے مقدر میں اس کی خیر لکھی ہے وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا، اگرچہ رات حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ پوشیدہ ہے کہ وہ 21ویں رات ہے، وہ 23ویں ہے، وہ 25ویں ہے، وہ 27ویں ہے یا 29ویں رات ہے، تاک راتیں ہیں، تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور اس کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے، تو اگر وہ کوشش کرتا ہے اگرچہ حاصل نہیں کر پاتا، اگرچہ کوشش تو کی نا، اگرچہ حاصل نہیں کی تو اللہ کوشش کا بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ عام دنوں میں اللہ اجر مقدر نہیں فرماتا، سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رات اتنی خاص ہے اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاں بھی،
اب اس میں بھی ایک الگ حکمت ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں کر دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دیتے، حضور عالم ما کان و ما یکون ہے اللہ کے اذن سے. حضور فرما دیتے بھائی میرے امتیوں فلاں رات ہے، اس رات کو عبادت کر لینا تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور بخشش کا عالم بھی کیا ہے، یہ ایک حدیث پاک سنیے گا. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری شریف کے اندر 1802 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف میں 760 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ کوئی شخص جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ عبادت کی، قام کا معنی قیام کیا یعنی عبادت میں مشغول رہا، خواہ وہ تلاوت کلام پاک ہو یا کوئی بھی عبادت کی کیفیت ہو وہ اس میں مشغول رہا ایمان کے ساتھ کہ اس کا ایمان سلامت تھا، وہ احتساب اس کی نیت پاکیزہ کی کہ کسی طرح رب میرے گناہ معاف فرما دے، کسی طرح رب مجھ پر فضل فرما دے. فرمائیں دو کیفیتوں کے ساتھ، دو خصوصیات کے ساتھ جس نے اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کی تو پھر کیا ہوگا. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی گناہ کر چکا ہے اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس رات کی فضیلت کا اندازہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان طیب سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اب سوچئے گا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبوب امت کے لیے، حضور تو اتنی امت سے محبت فرماتے ہیں کہ نبی کریم امت کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے ساری رات قیام فرماتے ہیں. حتی تورمت قدمہ، حضور کے قدمین مبارک سوج جاتے ہیں، سوزش آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک کو کہ رب بھی فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا قیام نہ فرمائے. تو نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالکہ میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. سبحان اللہ. تو حضور امت کی بخشش کے لیے اتنی دعائیں فرمائے، غاروں میں حضور دعا فرمائے امت کی بخشش کے لیے، مشکل وقت میں حضور امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائے. حضور سجدے میں ہو تو ربی حبلی امتی کہیں. نبی کریم اس کائنات ارضی میں جب اعلان نبوت فرمائے تو امت کی پرواہ ہو، اور حضور جب اللہ کا پیغام پہنچائے تب امت کی پرواہ ہو، اور جب حضور اس کائنات ارضی سے بظاہر رخصت ہو رہے ہو تب حضور امت کی پرواہ فرمائے. تو سوچئے نبی کریم علیہ السلام نے علم ہونے کے باوجود پھر کیوں ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ رات کون سی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. حضور نے پوشیدہ کیوں کر دیا؟ اس میں بہت بڑی حکمت ہے. ان میں سے ایک چیز یہ سنیے جو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 49 ہے، اس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مقام پہ یہ لفظ ہے قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، باہر تشریف لائے، لیخبرنا تاکہ وہ خبر دے ہم کو کس بات کی، بلیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کب ہے، یہ خاص رات کب سایہ فکر ہوگی، یہ خاص رات کب آئے گی، اور اس میں رب کی رحمتیں جس رات میں برستی ہیں ایسے جیسے چھما چھم بارشیں برستی ہیں، یہ رات کب آئے گی، حضور ہمیں خبر دینے کے لیے تشریف لائے. تو ہوا کیا، فَطَلَعَ رَجُلَانِ، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. حضور ارشاد فرمانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں حضور نے دیکھا دو بندے جھگڑ رہے، اور ان کے جھگڑے کی آواز جب حضور کے کانوں پہ آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فاروقیات حضور علیہ السلام نے اس کی خبر نہ ارشاد فرمائی. فقالا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر، میں آیا تھا کہ تمہیں خبر دوں کہ وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. فطلع فلان و فلان، پھر میں نے دیکھا کہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا. فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم، اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے اس رات کا علم بلا دیا.
اس رات کا علم رب نے مجھے بھلا دیا کہ رب کی جانب سے حکمت یہ ہے کہ یہ مسلمان تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اے محبوب ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خبر عطا نہیں فرمائی، اور جب اس رات کی خبر نہیں دی اب حکم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، حضور نے فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ تم 25ویں 27ویں اور 29ویں شب میں اس کو خوب تلاش کرو، تو جس کو وہ حاصل ہو جائے اور وہ اس میں ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، سبحان اللہ، اور کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اجر میں، اس کی فضیلت میں اور بہت ساری روایات ہیں، مگر یہاں پر ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کو شعب الایمان میں حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ حضرت امام البیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شب قدر میں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے حضرت جبریل امین کو کہ جبریل جاؤ اور یہ سبز رنگ کا جھنڈا لے جاؤ اور اس کو بیت اللہ کی چھت پر جا کر لگا دو۔ یہ شب قدر کو معاملہ ہوتا ہے، اور حضرت جبریل اکیلے نہیں آتے بلکہ آپ کے ساتھ لاکھوں بلکہ اربوں کروڑوں فرشتے آتے ہیں اس کائنات عظیم پر۔ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی معیت میں اللہ کے بے شمار فرشتے اس زمین ارضی پر نازل کیے جاتے ہیں، اس کائنات ارضی پر نازل کیے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل امین وہ سبز جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں اور پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں مجھے رب نے حکم دیا ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ فرشتے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جی ہمارے آقا حکم کیجیے، رب کیا فرماتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں رب یہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں آج کی شب ساری زمین پر مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، اور جو بھی دعا کرے مجھ سے وہ مجھ سے دعا کرے آمین، تم کہنا میں دعا قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، وہ دعا مجھ سے کرے، تنہائی میں ہو یا اجتماع میں، وہ اگر بیٹھے ہوئے ہو یا وہ قیام میں ہو، وہ سجدے کی حالت میں ہو یا کچھ تلاوت کر رہے ہو، وہ عبادت کی کس بھی کیفیت میں ہو، وہ دعا کرے تم آمین کہنا اور ان کے ساتھ تم مصافحہ کرنا۔ تو فرشتے اس رات میں اہل ایمان کے ساتھ جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور اس رات کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ پھر جب جبریل یہ اعلان کر دیتے ہیں فرشتے پھیل جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر صبح طلوع ہوتی ہے، اور فرمایا جب صبح طلوع ہوتی ہے فرشتے سارے دوبارہ سارا لشکر حضرت جبریل امین کی معیت میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور حضرت جبریل امین سے وہ فرشتے ایک سوال کرتے، وہ کہتے ہیں اے جبریل ہمیں یہ تو خبر عطا فرمائے کہ یہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت نے آج کی شب دعائیں مانگی ہے، ان دعاؤں کا بنا کیا ہے؟ یہ جو بندوں نے اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں رکھی ہیں، ان حاجتوں کا صلہ کیا ملا ہے؟ تو حضرت جبریل امین پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج کی شب جس نے جو حاجت مانگی ہے رب نے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ہاں 4 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ کتنی قسم کے بندے بھی؟ 4۔ یہاں پر بات قابل توجہ ہے جس پر ہمیں مجھے اور آپ کو سب کو مل کر غور کرنا ہے، اور ایک اور جملہ یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں، اس کو آپ ایک اضافی جملے کے طور پر سمجھ لیں کہ جبریل تو خادم مصطفیٰ ہے۔ جبریل خلق جبریل لخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کی تخلیق خدمت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو خادم کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ مومنوں کی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، دعائیں قبول ہے کہ نہیں یہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس محبوب کے خادم کا علم اتنا کمال ہے، رب نے آپ اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا۔ یہ رات حضور علیہ السلام کو آپ بلائی گئی
مگر نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں رب نے مجھے اس رات کے بارے میں خبر عطا فرما دی، اور پھر کئی نشانیاں حضور نے اس رات کی بیان فرمائی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جو محروم کر دیے جاتے ہیں اس رات کو بھی، باقی سارے بخش دیے جاتے ہیں، سب کی حاجات اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو گناہ بخشوا دیتا ہے، کوئی بندہ ذوق عبادت مانگتا ہے تو رب اسے ذوق عبادت عطا فرماتا ہے، کوئی کاروبار کی برکت مانگتا ہے تو اللہ کاروبار کی برکت عطا فرما دیتا ہے، کوئی کچھ حاجت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی صحت و عافیت مانگ لیتا ہے، تو جو کوئی مانگتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے پوچھتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں 4 قسم کے بندے چھوڑ کے باقی رب نے سب کی مغفرت فرما دی، تو فرشتے کہتے ہیں وہ 4 قسم کے بندے کون ہیں جو آج کی رات بھی محروم رہ گئے، جو اس رات کہ جب رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے اس رات بھی محروم رہ گئے، وہ 4 قسم کے بندے کون ہیں؟ غور کیجئے گا، کوئی بندہ ہمیں تو نہیں بیٹھا ہوگا ویسا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جبریل بتاتے ہیں فرشتوں کو سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے معاشرے میں یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ آج مسلم معاشرے میں، اگلے دن ایک ٹی وی پروگرام میری نظر سے گزرا کہ اس میں وہ بتا رہا تھا کہ جو عیسائیوں اور غیر مسلموں کے نام کے شراب کے پرمٹ ہماری حکومتیں جاری کرتی ہے نا، اس میں عیسائی اتنی یا غیر مسلم اتنی شراب نوشی نہیں کرتے جتنے نام کے ہاتھ کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے۔ ابھی یہ آ جائے گی نا چاند رات جس کو کہتے ہیں، عید سے ایک شب پہلے جو ہے چاند رات جسے کہا جاتا ہے، کیا غلط پاڑا نہیں ہوگا، کیا ہے جو اچھا کام ہمارے نوجوانوں کی عادات میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے اور نوجوانوں کو کبھی بتایا ہی نہیں۔ گلے چند لمحوں کے سرور کے لیے تو جس غلاظت کو اپنے حلق سے نیچے اندھیل رہا ہے نا، یہ ایسی غلاظت ہے کہ یہ اتنی پاک رات میں بھی بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس سے بچ جا، یہ تو وہ ناپاکی ہے، یہ تو وہ پلیتی ہے کہ جس سے بڑھ کے کائنات میں پلیتی ہے ہی کوئی نہیں، یہ اتنی ناپاک ہے اور تو چند لمحوں کے سرور کے لیے اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں، اگر بتایا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی کہ ہم جیسے عام طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں اور سامنے کھانے کی اشیاء پڑی ہے لیکن ہم پھر بھی اس میں سے نہیں کھاتے، 2 منٹ رہتے ہیں ابھی نہیں کھانا، اچھا بلا گرما گرم کھانا پڑا ہوا ہے، بہترین ٹھنڈے میٹھے مشروب پڑے، نہیں اٹھا کے کھاتے پیتے، کیوں؟ رب ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ حلال شے رب کے کہنے پہ چھوڑتے ہو تو اتنی ناپاک شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس سے پرہیز کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اس کو آج کل معاذ اللہ سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے جیسے یہ کوئی زیادہ مالدار لوگوں کا ایک مشغلہ ہے، یہ غریبوں والی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ہے جیسے کوئی کھیل ہے، یہ ایسا جیسے کوئی انجوائمنٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا جھلے کسی کو بھی خبر نہ ہو، وہ تو جانتا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، سبحان اللہ، وہ تو ایک سال سے واقف ہے نا، وہ تو سارا کچھ جاننے والا ہے، اور پھر بھی تو یہ سمجھے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، تو اس سے بڑی پکڑ کیا ہے کہ جس رات بڑے بڑے گناہ بخشے جائیں گے اس رات بھی اللہ شرابی کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اگر کوئی دوست کسی کا ایسی خباثتوں میں مبتلا ہے تو محبت کے ساتھ یہ پیغام دیجیے، اور جلے کچھ نہیں ہونا، بس رب کے کہے پر چھوڑنا ہے۔ اگر تم کھجور نہیں کھاتے، دیکھو نا پاکیزہ ہے، میٹھی ہے، رب کا حلال رزق ہے، رب کی جانب سے دیا ہوا، نبی کریم کی سنت ہے، حضور بڑی محبت سے کھجور تناول فرماتے، تو سنت بھی ہے، بڑی طاقتور بھی ہے، لیکن روزہ کھلنے سے 1 منٹ پہلے نہیں کھاتے کیونکہ رب ناراض نہ ہو جائے گی۔ وہ کھجور حلال نہیں کھا رہے تو رب پھر انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب یہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا قیامت والے دن میں رب خود بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنا دیدار روزے داروں کو عطا فرمائے گا۔ روزہ دار جو حلال رزق سے رک گیا صرف رب کی رضا کے لیے، رب اسے انعام میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو جو رب کی رضا کے لیے طاقت ہوتے ہوئے حرام سے رک جائے اس پر میں
فضل اور کرم ہوگا، اس پر میرے رب کی رحمتوں کی برکھا کیسی برسے گی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان طیب کا اگلا حصہ سنیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ ہے، جبریل کہے گا فرشتوں، ایک وہ ہے جو آدھی شرابی ہے، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اس جملے پر غور کریں، فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، تو ہمارا ادھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب کی کریے، پھر ابا جی پرانے دور دے ساڈی گل نہیں سمجھتے، جو اسی کہنا چاہتے ہیں انہوں سمجھ ہی نہیں آتی، اسی کی کریے پھر؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی والدین کے بارے میں تربیت فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اگر تمہارے موافق ہو تو ان کی بات مان لیا کرو، اگر موافق نہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ صرف ایک حد فاصل ہے کہ وہ کفر کی طرف تمہیں نہ بلائیں، وہ تمہیں گناہ کی دعوت نہ دیں۔ بس ان دو کاموں کو چھوڑ کر ماں باپ اگر کافر بھی ہو تو ان کی تعظیم اور فرما برداری تم پر لازم ہے، بس کفر کی طرف نہ بلائیں، تمہیں گناہ کی دعوت نہ دیں۔ ان دو امور میں ماں باپ کی بات ماننا لازم اور ضروری نہیں۔ باقی ماں باپ تو کافر بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے حکم کیا ہے امت کو کہ تم نے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں۔ ہاں باقی باتیں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا بھائی ابا تینوں تو پتہ ہی کسے شاید نہیں، اما جی تھانوں کی پتا ہوئے تسی ایویں گلاں کردے ہو پے، جو مینوں پتہ ہے گل ساری میری مرضی نال ہونی۔ تو جب ہم یہ باتیں کہہ دیتے ہیں اور ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو یہ کرتے ہوئے کم از کم ایک بار سوچئے گا کہ جس رات بڑے بڑے گناہ گار بخشے جائیں گے اس رات ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، رب کی رحمت سے وہ معروف ہو جائے گا۔ تو کیا کرے گی ابا جی ساری گل سمجھتے نہیں، تو تم اپنے باپ کی رضا سے اپنی رضا جوڑ کے دیکھ، اللہ تیرے بڑے بڑے بگڑے کام نہ سوار دے تو پھر کہہ دیجیے بڑے بڑے بگڑے کام سمجھ جائیں گے ایک لمحے میں۔ باپ کی رضا میں رضا شامل تو کر، تو نہیں راضی کوئی بات نہیں، یہ سوچ یہ میں وہ کام کر رہا ہوں اگرچہ میں راضی نہیں پر مدینے والی سرکار تو راضی ہے نا، میں اگرچہ راضی نہیں رب تو راضی ہے نا۔ تو ماں باپ کی رضا کے ساتھ رضا شامل کیا کریں، اور وہ کام جو اپنی طبیعت پر ناگوار بھی گزرتا ہے لیکن ماں باپ اس پر راضی ہے اور وہ کفر بھی نہیں اور وہ گناہ بھی نہیں، رب رسول کی نافرمانی بھی نہیں، تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا۔ تو اگر کوئی کرے گا اور بالکل اس معاملے میں غافل ہو جائے گا تو پھر نتیجہ اس کا سامنے ہے کہ جس رات سارے بخشے جائیں گے اس رات ماں باپ کا نافرمان بخشا جائے گا نہیں۔ حضرت جبریل نے کہیں گے وہ تیسرا بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت اس رات کی مغفرت عطا نہیں کرے گا وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، جو ایویں نکی جی گل تے رشتہ داری توڑ دیتا نا، جو سمجھتا کوئی میرے فلانے رشتہ دار کی لوڑ ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں، وہ غریب ہے میرا مڑا باہر ٹر گیا، وہ دکان نہیں چلتی میرا کاروبار چنگا چل گیا، مینوں وہ لوڑ ہی کوئی نہیں، مینوں کی لوڑ ہے وہ رکھن دی، میرے کو آؤندا آوے نہیں آؤندا نہ آوے۔ فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ قطع رحمی کا کرتا ہے، فرمایا اس مسئلے کو چھوٹا نہ سمجھنا، جس رات سارے بخشے جائیں گے قطع رحمی کرنے والا اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو جو رشتہ دار آپ سے خفا ہیں کہ جن سے آپ نے جان بوجھ کر رخ پھیرا ہوا ہے، اس ماہ رمضان کی برکت سے اس لیلۃ القدر کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ تہیا کر لیں، انشاءاللہ سارے رشتہ داروں نال بنا کے رکھنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر رشتہ دار کا مطالبہ پورا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قطع رحمی نہ کریں، تعلق نہ توڑیں، تعلق رکھیں، آئے جائیں ملے بیٹھے، سلام دعا رکھیں، آنا جانا رکھیں، تھوڑا بہت لین دین بھی رکھیں جتنی رب نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ان کے ساتھ محبت کریں، وہ برا بھی کرے تو اس کی اچھائی کی کوشش کریں۔ یہ ہے آپس میں صلح رحمی رکھنا، یہ ہے قطع رحمی سے بچنا، یہ ہے رشتہ داری نبھانا جس کی امت کو تربیت کی گئی ہے۔ تو جو شخص بلا وجہ ایسے ہی تھوڑا سا موڈ بن گیا، وہ نہیں جی انہیں میری اس ویلے گل نہیں منی تا میں وہ گھر جانا ہی نہیں، تو میرا بھرا ہے نا پاوے لیکن آج تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے مر گیا، اے بہن نے ساڈے کول حصہ مانگ لیا تے ہن جناب تو ساڈی بہن نہیں رہی، تو ساڈے گھر نہیں آنا میں تیرے گھر نہیں آنا۔ تو جس نے اپنا تھوڑا سا مال بچانے کے لیے تھوڑا سا مال کہ کدھر مینوں کوئی دعوت نہ کھوانی پہ جائے، افطاری تے نہ سجنا پہ جائے، یا کہ کہیں مجھے فلاں کا کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، ٹائم نہ دینا پڑ جائے، اپنے تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے قطع رحمی جیسا
ایسا گناہ کر لیا، فرمایا جس رات سارے بخشے جائیں گے یہ قطع رحمی کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ اب چوتھی چیز جو حضرت جبریل بیان کریں گے اس میں اور آپ تو بہت زیادہ مبتلا ہیں، بہت زیادہ۔ پہلی چار چیزیں، تین چیزیں بھی عام ہیں، لیکن اس چوتھی چیز پر غور کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے عداوت رکھے، اپنے مسلمان بھائی سے ایسے ہی بغض دل میں رکھ لے، ایسے بلا وجہ کوئی مقصد نہیں ہے، بغض رکھ لے دل میں، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں عداوت رکھے جب سارے بخشے جائیں گے یہ پھر بخشا نہیں جائے گا۔ اور اگر کسی کو اس رات کی فضیلت حاصل کرنی ہے، رب کی رحمتیں لوٹنی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی تابع فرمانی بھی کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شراب جیسی نحوست سے خود بھی بچے اور آنے والی نسلوں کو بھی بچائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے محفوظ رہے بلکہ رشتے جوڑے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں عداوت یا بغض نہ رکھے۔ گرامی قدر حاضرین، اب یہاں سے وہ دوسری روایت کو آپ ساتھ مکس کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ باہمی عداوت بندے کو کتنا نقصان دیتی۔ دنیا کا تو نقصان ہے ہی ہے، آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتا دیتا کہ وہ شب قدر کون سی رات ہے، میں تم سے اس لیے چھپا رہا ہوں کیونکہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہ دو جو جھگڑ رہے تھے نا، بس ان کے جھگڑے کی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا، دو مسلمان جھگڑے، اب قیامت تک کہ ہر مسلمان سے لیلۃ القدر پوشیدہ کر دی گئی۔ تو سوچو جتنے پورا محلہ ہی لڑیا پہ ہو، جہاں پورا شہر ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہو، جہاں پورے کے پورے خاندان ایک دوسرے سے دشمنی نبھا رہے ہو اور اسلام کا کوئی فیض اپنے خاندان میں، محلے داری میں، رشتہ داری اور تعلق داری میں شامل نہ کرے، سوچئے رب کی جانب سے اس پر کیسی بے برکتی کا نزول ہوتا ہوگا، کیا بے برکتی اس پر طاری ہوتی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے اگر اس رات کو اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ پھر ان امور سے جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے ہم سب خود بھی بچے اور آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں، سارے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات، میرے گھر میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک کاروباری بندہ بن گیا ہے، 25 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، وہ چھوٹا سا تھا اور اس کے خاندان میں کوئی بھی عالم یا حافظ نہیں تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ اس کا والد مستری ہے، ایک بھائی اس کا چلا گیا کہیں دبئی مزدوری کرنے کے لیے، ایک دو بھائی اس کے وہاں ہوتے تھے اور وہ مستری صاحب بھی وہ اینٹیں شینٹیں لگانی، بڑے سادہ طبیعت کا بندہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ مسجد میں آیا تو ایک بچے نے وہاں تلاوت کی تو اس کو بڑا خوبصورت لگا نا منظر، امامہ شریف چھوٹے سے بچے نے پہنا اور تلاوت کی تو اس کے دل میں رب نے یہ پیدا کر دی بات، اس نے اپنے بچے کو بھی مدرسے میں داخل کروا دی۔ انہوں نے کہا جی میرے خاندان میں کوئی نہیں پڑھیا، انہوں پڑھانے میں پڑھتا ہے۔ اب ہے وہ بڑے ہلکے سے دین کا تھا، یعنی مدرسے بھی اس کی وہ بچہ پڑھنے ہیں جڑا کسے جوگا نہ ہو، جو سکول کالج یونیورسٹی کے لائق نہیں ہے نا، جس کو سکول سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں جی ایڈا پور بچہ، ایڈا پور مائنڈ ایتھے اسی نہیں پڑھا سکتے، نالے غریباں دا بال اور سکولے بڑے ہوئی مہنگے، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو ہم اٹھا چل کوئی نہیں جے سکولے نہیں چلتا تیروں مسیطے پاؤ، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو ہم اسلام کو، علم دین کو اگر یہ پیٹھ دکھائیں گے تو سوچو رب کی رحمت ہمیں کیسے اپنا رخ دکھائے گی، وہ بھی پھر رحمت کی جانب سے بھی تو ہمیں بالکل ہٹا دیا جائے گا نا کہ یہ رحمت کے لائق ہی نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دین کے علم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب ہوا کیا جی وہ مستری صاحب اس بچے کو داخل کر گئے، اس بچے نے تقریباً 3 سال پڑھا اور وہ چونکہ مائنڈ اس کا پورا سا تھا، 3 سال کے اندر وہ تقریباً 3 سپارے اس نے حفظ کیے، وہ آگے یاد کرتا تھا پیچھے بھول جاتا تھا، آگے یاد کرتا تھا پیچھے بھول جاتا، تو کچھ ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ان بچوں کو مدارس کے اندر یہ سکھائی جاتی ہیں چیزیں اور یہ آپ کو مدارس ہی میں ملیں گے، یہ آپ کو سکولوں کالجوں میں نہیں یہ تربیتیں ملتی۔ اسکول میں کالج میں بچہ گیا نا تو ماسٹر کے بارے میں بھی عجیب و غریب لہجہ، ہمیں پتہ ہی ہے سارے جو کالج یونیورسٹی سکول دیکھتے ہیں سب کو پتہ ہے ماسٹر کے بارے سے کی جملے بول رہے، کوئی فلانا آنا ہے کہ نہیں ہونا اور فلانا آیا کہ نہیں آیا، اللہ کرے ماری جاوے نا جب۔ لیکن مدارس میں اور دین پڑھانے والوں میں آج بھی اساتذہ کا حیا اور ماں باپ کا حیا اور ان کے ساتھ محبت اور ادب کی تربیت دی جاتی ہے۔
آپ دیکھیں گے کالج کا طالب علم جو ہے نا وہ اپنے استاد کی جوتی کو ہاتھ لگانا تو دور ہے، جھک کے سلام کرنا دوبارہ نہیں کرتا۔ یہ مدرسے کا طالب علم ہے جو گھر جاتا ہے تو ماں کے قدم بھی دھو کے پی لیتا ہے۔ تو ہوا کیا، وہ ظاہر ہے مستری شروع سے پڑھے لکھے تھے نہیں، بڑے سادہ سی طبیعت تھی، تو وہ جھٹکا سا ماحول تھا ان کا۔ ہمارے جھٹکا کہتے ہیں، بات جھٹ برادری کہتے ہیں، تسی سادہ بنا لیتے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ پنجابی کے کس طرح جھٹکا بندہ ہونا یعنی کوئی نہیں، بالکل سادہ سا بندہ ہے، سادہ بڑھاتا سا۔ تو وہ مستری صاحب نے ایک دن روتے ہوئے آ کے نا اٹھو جی حافظ جی اٹھو میرے نال چلو، میں خیر میں تو اج پیپسی پیانی ہے تو تمہیں برگر کھوانا ہے۔ وہ سادہ طبیعت کا بندہ تھا، بوڑھا ہو، میں تو اج اپنے پلے ہو تو اس کے لیے یہ بھی بڑی بات تھی، میں اپنے کو مولوی صاحب بوتل پیانی ہے جی، کوئی اتنے بھی تو چھوٹے دل کے بھی ہوتے ہیں نا۔ انہیں کہا میں اپنے کو برگر کھوانا یا کوئی چیز تو چلو میرے نال اڈے سے چلیے، قریب بازار ہے تو اڈے سے چلیے، میں کہا جی خیر ہے، وہ بہ کے میں رون لگ پیا۔ میں کی ہویا؟ وہ نہیں جی تسی میرے نال چلو۔ میں تے بڑا حیران پریشان ہوں، میں کہا ہویا کی؟ کہنے لگا ساری زندگی کبھی نہیں سی سوچیا وہ کم منڈے نے تک میں کی۔ کہنے لگا کہ میں کم تو آیا آ کے میں منجی تے بیٹھا، میں گالا دو چار کٹ کے پانی مانگدا ہوندا سی، کہندا میں منجی تے بعد وچ بیٹھا، پتر میرا دوواں ہتھاں وچ پانی پھڑ کے پہلا لاگے سبحان اللہ، تے سون تو پہلا میری نے لتاں بھی ٹوٹیاں تے روٹی بھی آپ کھوائی سبحان جی، اور سون تو جدو جان لگا تے جانیا میرے پیر بھی چومے تے ہاتھ بھی چومے۔ کہنے لگا مولوی جی میرے کو جو کہنا جائے جو لینا تے لے لو، مینوں ساری زندگی دا مول لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تربیت جو ہے نا وہ علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو آج بھی نصیب ہوتی ہے، تو جس کے مقدر میں نہیں وہ پھر ٹھیک ہے، جس سے مرضی لگا پھر۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے چونکہ اب وقت ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان علاقے کی معروف شخصیت روٹا سے جناب چودھری شکیل صاحب جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں، برطانیہ سے تشریف لائے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ سے فرمائیں گے، تو آپ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے گا۔ اور یہ چونکہ اگر وقت ہوتا تو بہت زیادہ گفتگو آگے کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ آج یاد زندہ صحبت باقی، ہم عید کے بعد یہ کلام بھی سن لیں، عید کے بعد انشاءاللہ بہترین اعتقادی عنوانات پر ہم گفتگو کا پھر سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور بھی بولے ہو بڑے صاحب لگتا ہے نہیں سننا چاہتے، کیا خیال؟ میاں صاحب کا کلام سنا دیے خالی ہوں کچھ بندے بولے تو کچھ چاہتے ہیں نہیں بولے۔ اچھا جو چاہتا ہے کہ خالص علمی تحقیقی عنوانات پر اعتقاد کے حوالے سے گفتگو ہو وہ محبت سے سبحان اللہ بولو۔ اچھا جو چاہتا ہے خالی کسی کہانیاں کو سنا کے ٹائم پاس کریا جائے وہ سبحان اللہ بولو۔ اچھا اب یہ دل کرتا ہے پھر ابھی بول ہی چھڑی ہے پر کی کریے ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا ایک بار سبحان اللہ آپ ایسی فرما دیں کہ ایمان تازہ ہو جائے اور مجھے سمجھ آ جائے، باقی آپ حضرات سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو میں بغیر تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں جناب چودھری محمد شکیل صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور 5 سے 7 منٹ تک وہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ ان کا استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ ان سے ہمارا بڑا پرانا رشتہ اور تعلق ہے۔ میں جس دور میں ترکے میں سن 2009-10 میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو ان کے والد گرامی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو آج بھی ان کی محبتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ محبت سے ذرا استقبال کر لیں۔ اس ادارے کے ساتھ بڑا محبت فرماتے ہیں، الحمدللہ بڑی خدمت کرتے ہیں اس ادارے کی، اور ملک صاحب اور دیگر پرانے احباب اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو ایسے احباب کی واقعتاً حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تو ایسے ہی ہونی ہے جیسے آپ کو کرنی چاہیے۔ محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمد ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
نہیں دیجیے وقار ملک و محتشم، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ اویس قادری صاحب کا، جن کی یہ محبت ہے۔ آج کا جو ان کا خطاب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا، سمندر کے اندر کوزے کو بند کر دیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ایک نہیں تھی زیرت لبیب ذہانت کے مالک ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس دھرتی پر ایسے علم و دانش فہم و فراز شخصیت عالم دین کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر پر متمکن فرمایا۔ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں ملک جمیل صاحب کا یہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا کہ آج آپ نے جو خطاب تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں، مزید علم و دانش سے سرفراز فرمائے۔ یہ ہماری دھرتی کی ڈڈیال کی لوگوں کے ضروری تھا۔ یہ ہماری جامع مرکزی ہے، اس کے اندر جو خطیب ہونا چاہیے وہ بھی شان والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سوال کرنے کی کوشش کرے تو دوسری بار جرت نہ کر سکے کہ میں نے کسی کے آگے کوئی اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی بات کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت، جس نے موت کو پیدا کیا وہ زندگی کو پیدا کیا۔ یا اللہ تو نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت صاحب قرآن کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ میں بھی درس نظامی کے اندر رہا اور ایم اے اسلامیات کے اندر، میں تو ویسے اسٹیج پر نہیں آ گیا، یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دوست احباب کے خیالات کے اندر سوالات ہوتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھوں گا تو خواہش ہو تو بات نکالنا رہا مجھ سے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ یا اللہ تو نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اس کا راز کیا ہے؟ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کس چیز سے؟ کس چیز سے آزمانا چاہتا ہے؟ ایکم احسن عملا، عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ آج کا ان کا تقریر کا جو مرکزی خیال تھا یہی تھا، عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ میں آج کوئی لمبی چوڑی یہاں پر تقریر کرنے کے لیے نہیں، میری زندگی کی خواہش ہے میں عاشق رسول ہوں۔ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں حاضری ضرور لگاؤں، کیونکہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جہاں اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ فرشتے ڈیرا جما لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بات کا حصہ بدیت کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یا مالک مولا، آج فلاں مسجد تھی جامع قدیمہ ڈڈیال کے اندر تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے رسول کا بھی ذکر ہو رہا تھا، جب یہ فرشتے یہ پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ سعودیت کے اندر پہنچیں گے، آپ کی حاضری لگے گی۔ کتنے عذاب کی بات ہے کہ آپ سب لوگوں کی وہاں پر حاضری لگے گی۔ تو اس حاضری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نچیز کی بھی یہ خواہش ہے، یہ اہل سنو جماعت مانا کہ تیری دین کے قابل نہیں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ یا مالک مولا، میں سمجھتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کہاں میں ادنا سا انسان، کہاں تیری ذات، کہاں میں حقیر آدمی، بیکاری بھیک مانگنے والا، تو شیخ کا شہنشاہ ہے۔ پھر بھی دیکھ
تیری تسبیح تعلیم کے اندر، تیرے شوق کے اندر، تیرے ذوق کے اندر، پھر بھی رو رہا ہوں تیری یاد کے لیے۔ یا مالک مولا، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو کوئی بھی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا مطلب ہے ایمان کا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق۔ اگر یہ نہیں، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو میں نے ایک اعلان یہاں پر کیا تھا پچھلے سال، آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ ہماری مرکزی مسجد ہے، اس کے اندر دل کھول کر ممبر بنے۔ میں ممبر بن چکا ہوں، اس سال سے میں ممبر بن چکا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ جو میں کرتا ہوں آپ کریں، آپ 1500 کر لیں، 100 کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ کے لیے کام آئے گا۔ یہ ممبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ اس کے اندر ضرور شامل ہو۔ اگر اس اداری دین کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شامل ہوتا ہے، یہ بھی جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ اس کا ٹچ، اس کا تعلق اس مسجد کے ادارے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اس سے ہم دور ہو گئے تو وہ بات آپ سے کرنا نہیں چاہتا، تو ہمارا یہ دنیا بھی تباہ برباد ہو جائے گی، وہ آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے گی۔ اگر اس دنیا کے اندر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو پھر اس دنیا کے اندر نیک کام کریں، مسجد مدارس کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، ایسا زندگی کے اندر آپ یہ ریکارڈ چھوڑ دیں، تو جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول مبارک ہے، دعا وہ ہے جو غریب کے دل سے نکلے۔ میں نے ہو بولے، آپ کو سمجھا نہیں جی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا مالک مولا، یا مالک مولا، تو اپنی غفریت کے صدقے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے صدقے، حضرت بکر صدیق کی صداقت کے صدقے، حضرت عمر فاروق کی عدالت کے صدقے، حضرت عثمان غنی کی شرم و حجاب کے صدقے، حضرت فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کے صدقے، حضرت علی کی شجاعت کے صدقے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرب و بلا کے صدقے، غوث کی غوثیت کے صدقے، ابدال کی ابدالیت کے صدقے، نبی کی نبوت کے صدقے، رسول کے رسالت کے صدقے، یا مالک مولا اس ماہ سیام کے صدقے، جتنے بھی ہماری فیملی خاندان میں سے جتنے بھی دوست احباب اور نصیب فرمائے، ان کی فیملی خاندان کے دار پانی سے پردہ فرما کے یا مالک جنت فردوس میں اعلیٰ افضل اکمل عظیم مقام عطا فرما۔ یا مالک مولا میں دین و دین پر سے ایمانوں کے اندر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ السلام۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔